جی تو پیارے دوستوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، عافیت ہوں گے۔ پیارے دوستوں بھائیو، حدیقۃ الادب پارٹ 1 کا 21واں سبق زیارت الحرمین الشریفین، اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے بماذا عاد والد علی و امہ من الحرمین الشریفین۔ علی کے والد اور ان کی والدہ کیا چیز لے کر حرمین شریفین سے واپس لوٹے؟ بہت آسان سوال ہے۔ کیا چیز لے کر جو ہے وہ واپس لوٹے تھے؟ ہدایہ طیبہ، ٹھیک ہے، ہدایہ طیبہ۔ تو جواب آپ نے کیسے بنانا ہے؟ سوال تو آپ سمجھ لیں گے، لیکن جواب بنانے کا ایک بہت اہم اور آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے سوال سے سوالیہ الفاظ کو بھی، سوالیہ نشانات کو بھی ختم کر دینا ہے۔ تو بماذا کو ختم کر دو سوال میں سے، اور آخر سے سوالیہ نشان کو ختم کر دو۔ باقی ساری عبارت آپ نے اٹھا لینی ہے اور آنسر شیٹ پہ لکھنی ہے۔ عاد والد علی و امہ من الحرمین الشریفین۔ آدھا جواب تو آپ کو سوال سے ہی مل گیا۔ آگے آپ نے مختصر 2 ورڈز یاد کرنے ہیں، بہدایہ طیبہ، بہدایہ طیبہ، یہ ساتھ لگا دینے ہیں، ٹھیک ہے، بہدایہ طیبہ۔ کمپلیٹ جواب کیسے ہو جائے گا؟ عاد والد علی و امہ من الحرمین الشریفین بہدایہ طیبہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس طرح آپ رٹے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، رٹے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور پیپروں میں اللہ کرے گا کہ آپ کو خود ہی دھیان آ جائے گا کہ اس کا یہ والا جواب ہے۔ مشتری والد علی لابنہ، تو علی کے والد نے علی کے لیے کیا خریدا تھا؟ ٹھیک ہے، علی کے لیے کیا خریدا تھا؟ تو یہ بھی میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سوال کو مد نظر رکھیں۔ سوال میں سے آپ نے ماذا کو ختم کر دینا ہے، آخر سے سوالیہ نشان کو ختم کر دینا ہے۔ بیچ میں سے 3 لفظ آپ کو فری میں مل جائیں گے، اشترا والد علی لابنہ، ٹھیک ہے۔ تو علی کے والد نے علی کے لیے خریدا کیا؟ الملابس الجاہزہ، ٹھیک ہے، الملابس الجاہزہ والاقمشہ المستوردہ وجہازا جمیلا من المزیاء الصغیر، من المزیاء الصغیر، ٹھیک ہے، کہ علی کے والد نے اپنے بیٹے کے لیے ریڈی میڈ کپڑے خریدے تھے اور باہر سے جو امپورٹ کپڑے ہوتے ہیں وہ خریدے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹے ریڈیو کا ایک ڈبہ بھی ان کے لیے خریدا تھا۔ اوکے ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جی اگلا ہمارا سوال ہے، چلیں 1 منٹ، میں زوم کر کے بیٹھا ہوں نا تو اس وجہ سے، تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی، ما ہی الہدایہ العادیہ التی یاتی بہا کل حاج و معتمر۔ تو وہ عام معمول کے تحفے، عام نہ کہیں ان کو، وہ کون سے معمول کے تحفے ہیں جو ہر حاجی یا ہر عمرہ کرنے والا عام طور پر لے کے ہی آتا ہے؟ تو وہ جو کیا لے کے آتا ہے، نمبر 1 ماء زمزم، نمبر 2 تمور، نمبر 3 مسبحات، نمبر 4 منادیل، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیسے بنانا ہے؟ پہلے سوال پہ آپ آ جائیں، سوال سے آپ نے سوالیہ کو ختم کر دیں، ماہیہ کو ختم کر دیں، اور اس کے بعد ہے جی آخر سے سوالیہ نشان کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب کیسے جواب بنے گا غور کرنا۔ الہدایہ العادیہ التی یاتی بہا کل حاج و معتمر، یہ ساری عبارت آپ کو سوال سے مل گئی جواب میں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ الفاظ ہونے چاہیے آپ کے پاس، تاکہ چیکر جو ہے وہ سمجھے کہ یہ بچہ یا بچی انہوں نے کتاب کو سمجھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ سوال میں سے عبارت جواب کے لیے کیسے وہاں سے نکالنی ہے۔ اتنا کرنے کے بعد الہدایہ العادیہ التی یاتی بہا کل حاج والمعتمر واہیہ، ٹھیک ہے، واہیہ آگے لگانا آپ نے، واہیہ ماء زمزم، ٹھیک ہے، والتمور والمسبحات والمنادیل۔ اس طرح آپ نے جواب بنانا ہے تاکہ رٹے سے آپ کی جان چھوٹ جائے اور چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ صدیوں تک یاد رہتی ہے۔ رٹا جو ہوتا ہے وہ وقتی یاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد سارا ہی بھول جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی ما هو التمر الذي كان يحب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی کھجور پسند تھی؟ تو عجوہ کھجور پسند تھی، ٹھیک ہے۔ سادہ جواب، اس کو آپ اگر بالکل مختصر جواب دینا چاہیں، اگر ٹائم کم ہو آپ کے پاس، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں العجوہ، نیچے جواب میں آنسر میں آپ یوں لکھ سکتے ہیں العجوہ، بس یہ بھی آپ کا جواب اکاؤنٹ ہوگا۔ لیکن خوبصورت جواب کیسے بنے گا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو ذرا۔
سوال میں سے آپ نے سوالیہ کو ختم کر دینا ہے، سب سے پہلے ماں کو اور ماں کو ختم کر دینا ہے، اس کے بعد سوالیہ آخر سے نشان کو ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا ختم کرنے کے بعد آپ نے شروع میں الاجوا کے لفظ کا اضافہ کر دینا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اکیلا اجوا کا لفظ بھی لکھ رہے ہیں تو بھی بات بن جائے گی۔ اکیلا اجوا کا اضافہ کر کے آخر ساری عبارت وہی جو آپ کے سوال میں موجود ہے اسی کو اٹھا کے آپ نے جواب میں ڈال دینی ہے۔ الاجوا هو التمر الذي كان يحب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو بھائی، جواب آپ کا اچھا خاصا دو لائنوں میں بھی ہو گیا اور مزیدار بھی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اگلا ہمارا سوال ہے، املا الفراغات التالیہ بکلمات مناسبہ۔ مناسب لفظ سے درج ذیل خالی جگہوں کو آپ نے پور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی جگہیں آپ نے پور کرنی ہے۔ خالی جگہیں یہ ہمیشہ وہی اسٹوڈنٹ پور کر سکتے ہیں جو سبق کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں، بار بار سبق کو پڑھتے ہیں، ان کے تو ذہن میں رہتا ہے، ورنہ عام جو ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ اس کا تعلق سبق کی پختگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو خالی جگہوں کا سوال اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ سبق کو بار بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں۔ قد دعا علی اصدقاء وقدم لہم، اور پیش کیا ان کے لیے کیا، سب سے پہلے کیا پیش کیا تھا بھائی؟ یہاں پہ انہوں نے خالی جگہ دی ہے، تو سب سے پہلے التمر، پھر ماء زمزم، ٹھیک ہے۔ تمر خالی جگہ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد قد قمنا بزیارت استغرت، ٹھیک ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اور کتنا عرصہ وہ رہے تھے وہاں پر، کوئی خلاصہ بھی سبق آپ کے ذہن میں ہو نا، تب بھی آپ الفاظ کو جو ہے نا بلا سکتے ہیں۔ اسبو آئینی، ٹھیک ہے، اسبو آئینی۔ اچھا بھیا، اس کے بعد جی قد حقق سعودیہ تقدما قدمت التسہیلات، ٹھیک ہے، تسہیلات، وہاں پر کیا آ جائے گا؟ تسہیلات، جی بھیا، تسہیلات کا لفظ آ جائے گا۔ چلو جی، یہ آپ کا یہاں پر ہو گیا مکمل، تسہیلات لضیوف الرحمن۔ اچھا بھائی، اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے، اس کو غور سے آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں صحیح الجملہ، جی صح اور صحیح کا مطلب ہے نا، یہ مطلب کہ پیپر میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کتاب والا دونوں کو جو ہے نا وہ دونوں سے بات کر رہے ہیں۔ جی، درج الجملوں کی آپ نے تصحیح کرنا ہے۔ قد جاء الوالدی، دیکھو یہیں پہ غلطی نظر آ گئی آپ کو، الوالدی، الف لام یہاں پہ بالکل بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ بماء زمزم، تو یہاں پر بھی یہ غلطی، بماء، میم الف ماء کے بعد حمزہ، ماءن حمزے کے ساتھ آتا ہے، تو یہ 2 غلطیاں، اور دوسرا الزمزم کے اوپر الف لام لگایا ہے تو یہ تیسری غلطی ہے۔ تو 3 غلطیاں یہاں پر انہوں نے کر دی ہیں، آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، آپ نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ قد جاء والدی بماء زمزم، تو یہ زمزم کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ زمزمہ، زبر ہی لگائیں گے، زمزم غیر منصرف ہے، تو یہ انہوں نے خلاصے والے سے بھی یہاں سے مسٹیک ہوئی ہے۔ زمزم غیر منصرف ہے، اس کا آخر کا اعراب نہیں بدلتا، یہ اسی طرح قائم رہتا ہے، بس میں۔ اس کے بعد جی اگلا ہے قد اشتریت الملابس الجاہزہ والاقمشہ المستوردہ۔ لو بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا کیا غلطیاں ہیں، دیکھو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی۔ میرے خیال کے مطابق قد اشتریت، ٹھیک ہے، الملابس الجاہزہ، یہ تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ والاقمشہ المستوردہ، اگلا سنٹنس ہے الطریق الہجرہ، ٹھیک ہے۔ قد قربت بین الحرمین الشریفان، تو دیکھو یہاں بھی آپ نے یہاں غلطیاں کوٹ کرنی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے یہاں پر الطریق الہجرہ، طریق کے شروع میں الف لام ہے، یہ نہیں آئے گا، چونکہ طریق کا لفظ یہاں پہ مضاف ہے اور مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ طریق الہجرہ، تو تا کے اوپر جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے یہ بھی غلط ہے، نیچے زیر کرنی ہے طریق الہجرہ، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے پیپر میں جب آپ پیپر کر رہے ہوں وہاں آپ نے کوئی زبر زیر پیش بالکل بھی نہیں لگانی سوائے نقطوں کے۔ قد قربت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بین الحرمین، یہ بھی ٹھیک ہے۔ الشریفان غلط، الشریفین، ٹھیک ہے، الشریفین یہ آ جائے گا۔ تو چلو بھائی یہ بھی آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ دیکھو طریق الہجرہ قد قربا، اچھا یہاں پہ قربا کا لفظ ہے، قربت نہیں، قربا، بین الحرمین الشریفین۔ جی اس کے بعد ہے جی استخدمی ما یاتی من المفردات فی جملک المفیدہ، درج ذیل الفاظ کو مفید جملوں میں آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اتنے سارے الفاظ ہیں، میں پڑھوں گا نہیں، صرف آپ کو سینٹنس بنا کے میں دیتا چلا جاتا ہوں، کتاب والے نہیں دے دیے، میں جلدی سے پڑھ لیتا۔ نمبر 1 شبکہ،
جال کو کہتے ہیں توجد فی سعودیہ شبکۃ الطریق المعبدہ، سعودی عربیہ میں سڑکوں کا جال موجود ہے، جال بچھا ہوا ہے۔ توجد فی سعودیہ شبکۃ الطریق المعبدہ، آپ نے اردو ترجمہ نہیں لکھنا، صرف عربی عبارت ہی لکھنی ہے۔ نمبر 2 ہے معبد، ھذا طریق معبد، یہ پکی سڑک ہے۔ اس کے بعد ہے جی نفقن، سرنگ کو کہتے ہیں ادہشنی ھذا نفق الواسع، مجھے اس کشادہ سرنگ نے حیرت میں ڈال دیا۔ ادہشنی ھذا نفق الواسع، مجھے اس کشادہ سرنگ نے حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ہے جی شاہکن، شاہک بلند کو کہتے ہیں، یعنی کہ تاج والی، انا احب جبلا شاہکن، میں بلند پہاڑ کو پسند کرتا ہوں۔ انا احب جبلا شاہکن، میں بلند پہاڑ کو پسند کرتا ہوں۔ شاباش جی، بلند پہاڑ کو پسند کرتے ہیں تو اگر اوپر چڑھے وہاں سے نیچے گر گئے تو چوٹ بھی تو لگے گی نا بھائی۔ مطار کہتے ہیں ہوائی اڈہ کو، این المطار، این المطار، بہت آسان بنا دیا انہوں نے، چلو این المطار۔ اس کے بعد جوی کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، السفر الجوی مریح، ہوائی جہاز کا سفر آرام دہ ہوتا ہے، لیکن جو پہلی بار جاتے ہیں انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، جو بار بار جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مزیدار ہوتا ہے۔ جو پہلے جاتے ہیں ان کا تو بھائی سر پورا جسم ہی گھوم رہا ہوتا ہے کہ اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ لہذا طائرہ، ہوائی جہاز کو کہتے ہیں وصلت الی اسلام آباد بالطائرہ، میں ہوائی جہاز کے ذریعے سے اسلام آباد پہنچا۔ تو بھی آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے جبھی تو آپ نے جہاز کا ٹکٹ لیا، ورنہ تو سادے لوگ تو بھائی ہلکی سی گاڑی میں بیٹھ کر بھی 1000-2000 میں پہنچ جاتے ہیں، آپ پیسے والے ہوں گے جبھی تو۔ مریح، آرام دہ، السفر مریح فی هذه الايام، ان دنوں سفر آسان ہے، ہاں کچھ ہے آسان، لیکن سفر کا اصل کانسیپٹ یہ ہے السفر قطعۃ من العذاب، حدیث کیا ہے؟ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ چاہے جتنا بھی آرام دہ سفر ہو، لیکن جو راحت آپ کو اپنے گھر میں میسر ہوتی ہے وہ بس میں، ہوائی جہاز میں، ریل گاڑی میں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن پیدل چلنے کی بنسبت جیسے قافلے چلتے تھے ان کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ ممتنع، دلچسپ، ہذا درس ممتنع، یہ سبق بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلو جی شکر ہے، دلچسپ ہے تو اللہ بھلا کرے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا ہمارا سبق کہتا ہے خذی عشرۃ من الجموع فی الدرس وحولیھا المفردات مع ذکر الوزن بکل مناسبۃ وجمعھا، سبق میں موجود 10 جمع الفاظ لیں، سبق میں سے نکال لیں اور ان کو واحد الفاظ میں تبدیل کر دیں، نیز اور اس کی جمع کا وزن بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، جمع کا وزن بھی بتانا ہے آپ نے، تو جمع کا واحد بھی آپ نے نکالنا ہے۔ کافی مشکل کام ذمہ لگا دیے، چلیں جلدی کر لیتے ہیں، یہ کالم پورا انہوں نے بنا دیے۔ ملابس جمع ہے، وزن اس کا مفاعل ہے، ملبس اس کا واحد ہے اور وزن اس کا مفعل ہے۔ ٹھیک ہے، واحد کا وزن بھی، جمع کا واحد بھی۔ مسبحات، مفعلات اس کا وزن ہے، مسبحہ اس کا واحد ہے اور مفعلہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا وزن ہے، واحد ہے۔ منادیل بروزن مفاعیل، واحد اس کا مندیل اور مندیل کا وزن ہے مفعیل۔ تمور فعول کے وزن پر ہے، کسر فاعل کے وزن پر، ٹھیک ہے جی، یہ غلط لکھ دیا انہوں نے، کسر نہیں آتا، تمور کا واحد تمرن آئے گا، یہ خلاصے میں غلطی ہے، تمر، تو وزن ٹھیک ہے فاعل۔ اس کے بعد ہے جی تسہیلات، تفعیلات، واحد اس کی تسہیلہ اور وزن اس کا تفعیلہ۔ تکالیف، تفاعل وزن ہے اور تکلیف واحد ہے، تفعیل اس کا وزن ہے۔ نفقات، فعلات، واحد نفقہ فعلۃ، ٹھیک ہے۔ مبالغ، مفاعل اور مبلغ مفعل۔ طرق، فعول، طریق، واحد فاعل۔ مومنین، مفعلین، مومن، مفعیل۔ ٹھیک ہو گیا، لو بھائی یہ بھی ہو گیا آپ کا یہاں پر، تو چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگلا سوال نمبر 6 ہے، استخرجی ما ورد فی درس من باب التفعیل والافتعال مصدرا او مضارعا ومضارع لکل فعل، کہتے ہیں سبق میں مذکور باب تفعیل اور باب افتعال، ٹھیک ہے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو باب تفعیل اور باب افتعال کا، تو ہر فعل کا مصدر، ماضی اور مضارع نکالیں، ٹھیک ہے، چلو بھائی نکال لیتے ہیں۔ دیکھ لو جی، مصدر ہے تقدیم، قدم یقدم، تقدیم یہ باب تفعیل سے ہے، قدم یقدم، ٹھیک ہے جی، قدم یقدم، تو مصدر ہے تقدیم، اس کی ماضی نکالی انہوں نے قدم، مضارع نکالا تقدیم۔ تحقیق، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے تفعیل کا، ماضی اس کی حقق کا، مضارع اس کا یحقق،
تسہیل مصدر ہے تفعیل کا، ماضی اس کی سہلہ اور مضارع اس کی یسہلو، تقریر کررا یکررو۔ خیر یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ اس کو دیکھ لو۔ یہ باب افتعال کے ہیں، مصادر آگے ماضی اور ان کا مضارع۔ زیادہ وقت نہ لگاؤں، ویڈیو کافی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آخری سوال ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اردو سے آپ نے عربی ترجمہ کرنا ہے۔ یہ درآمد شدہ کپڑا ہے، یہ درآمد شدہ کپڑا ہے۔ لو بھئی، یہ کچھ ادھر لکھا ہوا ہے، کچھ ادھر لکھا ہوا ہے، چلیں۔ یہ درآمد شدہ کپڑا ہے۔ ھذا قماش مستورد، ھذا قماش مستورد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پکی سڑک ہے، آپ کے سبق سے ہی ملتا جلتا ہے۔ یوجد بین مکہ المکرمہ والمدینہ المنورہ طریق معبد، طریق معبد۔ اور جو تیسرا ہمارا سینٹنس ہے اردو والا، چلیں میں آپ کو الگ الگ کر دیتا ہوں۔ ہم نے مکہ مکرمہ سے تسبیح اور مدینہ منورہ سے کھجوریں خریدیں۔ اچھی بات ہے بھائی، تسبیح کہیں سے خریدی، کھجوریں کہیں سے خریدی، برکت کے لیے کیا ہوگا۔ چلیں اس کا یہ ہے نحن نشتری مسبحات من مکہ المکرمہ، ٹھیک ہے، تو والتمور من المدینہ المنورہ، ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد جی اگلا ہمارا ہے مکہ مکرمہ، مینا اور عرفات میں پکی سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ توجد شبکۃ الطریق المعبدہ فی مکہ المکرمہ، اگر آ جائے نا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا، فی مکہ مکرمہ کی جگہ فی مکہ المکرمہ و مینا و عرفات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آخری ہمارا سوال ہے اس ایکسرسائز کا، شاندار ہوٹل اور بلند عمارات مجھے بہت پسند ہیں۔ اچھا بھائی چلیں، پسند ہے تو اللہ آسان کرے۔ الفنادق الفخمہ، الفنادق الفخمہ والمبانی الشاہکہ توجبنی اعجاباً کبیراً، توجبنی اعجاباً کبیراً، ٹھیک ہے۔ الفنادق الفخمہ والمبانی الشاہکہ توجبنی اعجاباً کبیراً۔ لو بھئی آپ کی یہاں پہ مکمل ہو گئی ایکسرسائز، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔